آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم سب سے پہلے جو 18ویں آیت میں لفظ لکھا ہے اور کوشش کی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مفلوج ہے جس کو یسوع کی ضرورت ہے اور وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر زندگی نہیں۔ ایسا زندہ رہنا زندگی نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ہمارا عزیز یا ہم اس طرح کی کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں، تو اگر ہم زندہ ہیں اور صرف چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے۔ کلام مقدس اس کو زندگی بیان نہیں کرتی۔ اب اس شخص کو زندگی کی ضرورت تھی، اور یہ زندگی پانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اس شخص کو زندگی ملے، اور انہوں نے اس بات کے لیے کوشش کی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ کو جب تکلیفوں میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش سے مراد ہے کہ ہم بآسانی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم چرچ جا رہے ہیں اور اگر ہم گھر میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں تو ہم خداوند کے پاس ہیں یا ہم بآسانی خداوند کو پا لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری نیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس آنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ فرض کریں اب اگر ہماری زندگی میں ہم چرچ چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ سبت کے دن ہم چرچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بآسانی اس کو چھوڑ کر ہم دوسری راہ لے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اگلے سبت کے دن ہم چرچ چلے جائیں گے، اور ہم بالکل کوشش نہیں کرتے، ہم ذرا کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس رکاوٹ کو دور کر کے ہم پھر بھی خداوند کے پاس جائیں جو خدا کا حق ہے، یا ہمیں اس ٹائم خدا کے پاس ہونا چاہیے، ہم اس چیز کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اگر ہم لوگ بائبل مقدس پڑھنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہم اس چیز کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنی تھکاوٹ میں محنت کریں۔ اگر بیمار ہیں تو ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو ہم اس ہمت کو خداوند کے پاس جانے کے لیے استعمال کریں، یا اپنے اندر زور رکھیں، یا ہم اپنے اندر ارادہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کوشش انسان وہی کرتا ہے جس کے اندر جوش ہوتا ہے، جس کے اندر ارادہ ہوتا ہے، جو اپنے لیے خداوند یسوع مسیح کا بہت زیادہ پیاسا ہوگا، جو یسوع مسیح کو جانتا ہوگا کہ اس کے پاس آئے بغیر میرا گزارا نہیں، یہاں سے مجھے زندگی اگر میں جاؤں گا تو ہی ملے گی۔ جیسا کہ وہ مفلوج کو جانتے تھے کہ یسوع کے پاس پہنچے گا تو ہی اس کو زندگی ملے گی، وہ تو ہی شفا پائے گا، وہ تو ہی ٹھیک ہوگا۔ ان کا یہ ایک مضبوط ایمان تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی پہچان تھی، اس کے اندر یہ ان لوگوں کے اندر یہ مکاشفہ تھا، ان کے اندر یہ بات بہت کلیئر اور بہت واضح تھی۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یسوع مسیح کے پاس پہنچ کر یہ شخص ضرور لازمی ٹھیک ہوگا۔ تو یہ جو تھی، یہ ان کا جو پہچان تھی، جو ان کے اندر یہ اتنی زیادہ وضاحت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی۔ اب اگر ہمارے اندر اس چیز کی پہچان نہیں ہے، ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر اس چیز کی پہچان کتنی ہے، اور اگر ہے پہچان، اگر ہم یسوع مسیح کو واقعی اتنا جانتے، اتنا سمجھتے ہیں، یا اتنا ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کوشش بھی کریں گے۔ وہ لوگ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے یا پھر سنا ہوگا کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، تو ان کے دل اور دماغ اور روح میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسی کے پاس نجات ہے، ہمارے اس عزیز کی۔ انہوں نے اس پہچان کے لیے
कोशिश की और उसको वहाँ पर लाए। और जब उन्होंने कोशिश की तो लिखा हुआ है कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। अब वो चाहते थे कि हम इसके आगे किसी ना किसी तरह से इस मफलूज को, जो हमारा अजीज है, जिससे वो मोहब्बत रख रहे हैं, जिसकी फिक्र कर रहे थे, इसको उसके आगे रख ही दें, क्योंकि अगर हम रख देंगे, उसके सामने पेश कर देंगे, तो यीशु मसीह से वो ज़िंदगी और वो शिफा जारी होकर हमारे अजीज़ को मिल जाएगी। यानी ये जो मफलूज और मफलूज के लोग थे, वो यीशु मसीह की पहचान में ज़रा भी उनके अंदर कमी नहीं थी। वो पूरा पूरा मसीह को इस चीज़ के लिए, इस पे ईमान रखते थे, बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पे उनको पक्का पक्का भरोसा, यकीन था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोशिश की। हम पहले इसको इस तरह से सीखते हैं कि अगर हमारे अंदर अगर इसकी पहचान कि मसीह ही हमारा निजात दहिंदा, और मसीह के बगैर हम ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते, इस मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है, मसीह के सामने ना आए तो हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी बदतर होगी, और वो मुर्दगी और मौत होगी। अगर हमारे अंदर ये पहचान होगी और साथ में ये हमें पहचान होगी कि अगर हम यीशु के सामने ही हाजिर हो जाएंगे, यीशु के सामने चले ही जाएंगे, यीशु के पास आ ही जाएंगे, तो यीशु की वो कुदरत यीशु में से जारी होके हमारे ईमान के वसीला से हमें वो चीज़ मिल जाएगी जो हम खुदावंद यीशु मसीह से चाहते हैं। इसका मतलब है हमारी कोशिश हमारे ईमान को जाहिर करती है। अगर हम कोशिश ढीली कर रहे हैं, कभी करते हैं और कभी नहीं करते, तो इसका मतलब है हम ये यकीन करते हैं कि कोई बात नहीं, आज गए खुदावंद के पास तो ठीक है, ना गए तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा चले जाएंगे। यानी इसका मतलब है हमारी पहचान यीशु के लिए बहुत छोटी है, हम यीशु को सही नहीं पहचानते, और हम क्या करते हैं, जब मर्जी जाते हैं और जब मर्जी नहीं जाते। ये हमारी कोशिश है जो कि खुदावंद के आगे नाकिस है, जिससे हमें कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, जिससे हम खुदा से वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारा ज़हन खुदावंद यीशु मसीह के लिए मजबूत हो कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, जैसे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में हम जानते हैं कि रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो हम क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, और शाम तक उसके लिए मेहनत करके तेगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने आप को थकाते हैं, अपनी नींद को ख़राब करते हैं। हम जानते हैं कि इस रोटी के बगैर हम मर जाएंगे और इसके बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमारी कोशिश किस पे मबनी होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो जब हमें ये यकीन होता है कि हम इसके बगैर मर जाएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी अपनी मेहनत करते हैं, सारा दिन उस पे लगाते हैं, रोज़ाना लगाते हैं, और जब तक जीते हैं जिंदा रहने के लिए हम उस रोटी के लिए मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब है हमें रोटी पर तो ये यकीन है कि वो रोटी अगर हमारे पेट में जाएगी तो वो हमें ज़िंदा रखेगी, ताकत देगी, और हम अगले दिन के लिए भी चलते फिरते रहेंगे, और फिर अगले दिन के लिए हम उससे पिछले दिन मेहनत करते हैं ताकि हम अगले दिन ज़िंदा रहें। ये है हमारी कोशिश, क्योंकि हमें इस बात पे भरोसा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये मर्द मफलूज को लेके आए, उनको भी इसी तरह का पूरा मुकम्मल तौर पर यकीन और भरोसा था कि यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है, ये मफलूज मफलूज ही रहेगा, इसकी ज़िंदगी जो मुर्दा है ये मुर्दा ही रहेगी, ये जो नाम की ज़िंदगी जी रहा है ये इसी तरह जीता रहेगा, और ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उनको ये दुख था, उनको उसकी तकलीफ देख के दुख था, लेकिन उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ी पहचान जो कि बहुत पुख्ता थी, और वो जानते थे कि यीशु के बगैर गुजारा नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भीड़ के सबब से वो अंदर नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मज़ीद कोशिश की। क्यों मज़ीद की कोशिश की? क्योंकि उनकी पहचान बहुत बड़ी और पूरी और गहरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये भी सोचते थे कि आज रश है, हम कल आ जाएंगे, अगर कल रश होता तो कहेंगे परसों आ जाएंगे। तो इसी तरह वो क्या करते,
हम दिन ब दिन आगे करते रहते हैं, एक दिन गुजारते हैं, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, इसी तरह हम गुजारते रहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मफलूज के लोगों ने इस तरह से नहीं किया, दिन को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने उसी दिन और कोशिश कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर ही सब कुछ मिलना है, यहाँ से ही ज़िंदगी मिलनी है, यहाँ से ही शिफा मिलनी है, यहाँ से निजात मिलनी है। तो हमारी कोशिश और उनकी कोशिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज हम क्या करते हैं, अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई, तो हम सबसे पहले खुदावंद को तर्क करते हैं और पीछे फेंकते हैं, और खुदा के कानून को, शरीयत को, जिन जिन बातों से खुदावंद ने मना किया होता है, सबसे पहले उनको पीठ पीछे फेंकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान यस्सु के लिए कमज़ोर और नाकिस है। हम यस्सु मसीह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं करते। हमें यस्सु के अंदर जो ज़िंदगी पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है, माफ़ी पाई जाती है, निजात पाई जाती है, हमें उस पर पूरा मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आज हम मसीह के पास नहीं आते तो दूसरे दिन हम कहते हैं अगले दिन कोशिश करेंगे, तो हम उसी दिन, उसी वक्त, उसी पल कोशिश छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो खैर है। इस खैर का मतलब ये है कि अगर मसीह के पास नहीं भी गए तो हम अपनी ज़रूरियात कहीं और से और खुशियाँ कहीं और से ले लेंगे। लेकिन ये बात झूठी है, ये बेबुनियाद है कि यस्सु के बगैर ना खुशी है, ना ज़िंदगी है, ना शिफा है, ना निजात है, ना ही खुदा आपको मिलेंगे। तो हम आगे देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, और 19वीं आयत में लिखा है, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई। हम यहाँ पर देखते हैं, अब भी, पहले भी उन्होंने कोशिश की कि वो अपने घर से उसको लेकर आए और यस्सु के पास आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो यस्सु के पास अब भी नहीं पहुँच पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम अपना रास्ता तब्दील करते हैं, लेकिन जाना और हमारी मंजिल यस्सु ही है, क्योंकि इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं, कोई हमारा ठिकाना नहीं। और यहाँ से ही, यस्सु मसीह से ही और यस्सु मसीह के वसीला से ही हमारा मफलूज जो है वो शिफा पाएगा। तो उन्होंने और मेहनत की। तो हम क्या करते हैं, हम अगर आज हमारी ज़िंदगी में हमने मसीह यस्सु को जो वक्त देना है, चर्च जाना है, बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, या हमने कलाम सुनाना है, कोई गवाही देनी है, या खुदावंद के नाम और इज़्ज़त और जलाल के लिए कोई खिदमत या कोई काम करना है, किसी की मदद करनी है, तो अगर हमसे नहीं बन पड़ता तो हम उसको बहुत लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसकी मज़ीद कोशिश भी नहीं करते, हम पहली उसको बआसानी छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, मफलूज के जो आदमी थे जो उसको लेकर आए थे, उन्होंने और कोशिश की। हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम मसीह के पास जा रहे हैं और किसी किस्म की रुकावट आ रही है, फ़र्ज़ करें आप सफ़र में हैं, अगर आप सफ़र में कर रहे हैं और आप मसीह के काम के लिए नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको अगर और मज़ीद पैसे लगा कर कोई अच्छी बस, कोई कार, कुछ लेना पड़ रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप और पैसे लगाएं। अगर आप का जो का कोई शख्स है जिसने आपको शादी ब्याह या किसी फंक्शन में बुलाया और आपकी वो खिदमत का वक्त है, या आपके किसी को कलाम सुनाने का वक्त है, या खुदावंद की किसी खिदमत का वक्त है, या वो सबत का दिन है जिस पे खुदावंद आपको इजाज़त नहीं देते कि आप खुदावंद के सबत के दिन को बदनी कामों में मसरूफ़ करें और उसमें वक्त जो है वो अपना काटें, और जिस्मानी काम और खुशियाँ जिस्मानी और अपनी खुशियाँ उसमें देखते रहें। तो हम क्या करें, हमारा काम है कि हम उसको तर्क कर दें, उसको छोड़ दें कि नहीं, खुदावन जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो हमें और ज़्यादा, अगर हमारे रिश्तेदार जो हैं, हमारे अज़ीज़ जो है वो नाराज़ भी होते हैं, तो इसका मतलब है आपने पहले कोशिश की, वो नहीं माने। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर वो शख्स नाराज़ हो रहे हैं, तो आपकी कोशिश मज़ीद और होनी चाहिए कि नाराज़ होते हैं तो हो जाए, मगर मैं खुदा को नाराज़ नहीं करूँगा, खुदा की शरीयत को मैं नहीं छोड़ूंगा, खुदावंद के काम को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर आज इस कानून को, इस हुक्म को मैंने तर्क कर दिया और छोड़ दिया, तो मुझे सज़ा मिलेगी, और मैं पुरानी सज़ाओं में भी मेरी सज़ाएं कायम रहेंगी, और पुरानी जो गुनाह है वो भी मेरे कायम रहेंगे। लेकिन अगर मैं आज ये
خداوند کے حضور پہنچ جاتا ہوں، بے شک میں انسانوں کو ناراض کروں اور خدا کو خوش کروں گا تو مجھے یہاں سے سب کچھ ملنا ہے، اور آگے بھی میری خداوند جو ہے وہ چیزیں اور راستے ٹھیک کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کی پہچان میں بڑھنا ہے، اور جب ہماری پہچان زیادہ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم زیادہ کوشش کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی مسیح کے پاس روحانی زندگی کے لیے کوئی بھی رکاوٹیں ہیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو دعا نہیں کرنے دے رہا، آپ کی بیوی آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو روحانی زندگی نہیں جینے دے رہی، اگر آپ کی روحانی زندگی کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کے بچوں کو روحانی طور پر زندگی نہیں جینے دے رہا، یا آپ کا شوہر آپ بیوی کو نہیں زندگی روحانی جینے دے رہا، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ گھر کے کام کرتی رہے، اسی میں مصروف رہے اور بائبل مقدس نہ پڑھے اور دعا نہ کرے اور خداوند کی تعلیم اور راست بازی کے خلاف ہو اور آپ کو چرچ نہ جانے دے، تو آپ نے اپنا جو مقصد ہے، اپنا جو ایمان ہے، جو آپ نے مسیح یسوع کی پہچان کر کے ایمان رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اور محنت کرنی ہے۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب ہم مسیح یسوع میں محنت کرتے ہیں اور جو شخص ہمارے گھر میں ہمارے خلاف ہوں گے، بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 57 آیت میں پڑھوں گی، لکھا ہے اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جب ہم مسیحی زندگی گزارتے ہیں اور جب وہ مسیح کو نہیں پہچانتے تو وہ ہمارے مخالف ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسیح کی حقیقت اور سچائی اور نجات کی بات جو مسیح یسوع کی صلیب میں سے نکلتی ہے، صادر ہوتی ہے، نہیں پہچانتے، وہ زندگی کو نہیں پہچانتے تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ بھیڑ کے سبب سے مطلب ہے رکاوٹ۔ اب رکاوٹ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، آپ نے اس رکاوٹ کو دیکھ کر اب کیا کرنا ہے؟ اپنے قدم نہیں روکنے۔ اب وہ جو ہم ہر ایک انسان اپنی زندگی میں خود جانتا ہے کہ کون سی رکاوٹ اس کی زندگی میں آ رہی ہے جو اس کو مسیح کے پاس نہیں پہنچنے دے رہی۔ ہر ایک گھر کی فرق اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور میرے پاس بھی اس بات کے لیے بہت بڑا تجربہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ جو اپنے عزیز ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر والے جو ہوتے ہیں، جب وہ مسیح یسوع کو نہیں پہچانتے تو وہ آپ کی روحانی زندگی کے خلاف ہوتے ہیں۔ جب بائبل مقدس میں واضح طور پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 5ویں آیت، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم تاریکی کو پسند کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ تاریکی جو ہے مطلب گناہ جو ہے، جب اس کی پہچان مسیح یسوع کی نہیں ہے، نور کی نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ نور میں کیا خوبیاں ہیں، نور کیسے ٹھوکر کھلانے سے بچاتا ہے، نور کیسے راستہ دکھاتا ہے، نور کی وجہ سے ہمیں سب کچھ دکھتا ہے واضح طور پر، اور ایک ہم نور کی ہی وجہ سے ہم لوگ اچھی زندگی گزار پاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، چوٹ نہیں لگے گی، دکھ نہیں آئے گا، ہم روشنی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے بآسانی کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں نور کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نور کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پہچان ہی کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہچان تھی تو انہوں نے کوشش کی۔ پہلی بات ہے ہم لوگ بھی، اگر ہمیں مسیح یسوع کی پہچان نہیں ہے، ہم مسیح یسوع کو نہیں پہچانتے اور ہمیں یسوع مسیح کی اس چیز کی جو خداوند یسوع مسیح نے قربانی دے کے وہ جو صلیب ہمیں بخشی ہے، اگر ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، جو قدرت اس میں سے نکل رہی ہے ہم اس کو نہیں جانتے کہ واقعی اس میں سے نکل رہی ہے، تو ہم کبھی بھی مسیح کے پاس آنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم لاپرواہی کریں گے، کیونکہ ہماری پہچان
جو ہے وہ کیا ہے, کم ہے اور ہم یا پھر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم کوشش نہیں کریں گے. اگر ہمارے پاس تھوڑی سی پہچان ہے تو ہم اس کے مطابق پھر تھوڑی کوشش کریں گے, لیکن اگر ہماری پہچان بہت زیادہ ہے, گہری ہے اور مضبوط ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم ساری رکاوٹیں, بے شک ہمیں کوئی منع کرے, ہماری زندگی میں کسی قسم کے بھی اس سبب سے رکاوٹیں مسیح کے پاس آنے کے لیے آ رہی ہیں, یا روحانی زندگی گزارنے کے لیے, یا جو روزمرہ کی زندگی میں ہم مسیح یسوع کو وقت دیتے ہیں, دعا میں اور راست بازی کے کام کرتے ہیں, اس میں رکاوٹیں کوئی شخص ڈالتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, تو بھی ہم اپنی کوشش کو مسلسل جاری رکھتے ہیں. پہلی بات ہے ہم خود رکاوٹ بن سکتے ہیں, دوسری بات ہے کوئی اور رکاوٹ بن سکتا ہے. اگر ہم رکاوٹ خود بن رہے ہیں اور ہم خود مسیح یسوع کے پاس نہیں جاتے اور سستی اور کاہلی کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان یسوع مسیح پر کمزور ہے اور ہم مسیح یسوع کی پہچان میں بالکل ہمیں نہیں معلوم اور ہم ناقص ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم لوگ مسیح یسوع کے پاس پہچان کی وجہ سے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح میں زندگی پائی جاتی ہے, معافی پائی جاتی ہے, شفا پائی جاتی ہے اور ساری راست بازی پائی جاتی ہے, خدا کے ساتھ صلح ہے, خدا کے پاس ہم جا سکتے ہیں, خدا باپ سے بات کر سکتے ہیں, ہم خدا باپ کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. تو جب ہماری پہچان بہت زیادہ پختہ ہوگی, لیکن اس وقت ہمارے لیے کوئی اور ایسا سبب بنے گا جو ہماری رکاوٹیں بنے گی. لیکن ہم نے ان دونوں میں کیا کرنا ہے, خود کوشش کرنی ہے, اگر رکاوٹیں ہیں تو ہم نے مزید کوشش کرنی ہے کہ ہم مسیح یسوع کے پاس آئیں اور روزانہ آئیں. اسی طرح کبھی کبھار ایسی بھی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہماری سستی, کائلی اور پہچان اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچ لیتے ہیں کوئی بات نہیں, آج دعا کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اسی میں اگر میں یسوع کے پاس ابھی جاؤں گا تو جو میری ہمت نہیں ہے, باندھنے والا ہمت تو وہی ہے, قوت دینے والا تو وہی ہے, شفا دینے والا تو وہی ہے, میں رینگتے ہوئے بھی مسیح یسوع کے پاس جاؤں گا. ہم رینگتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہماری پہچان تھوڑی ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میں تندرست ہوں گا تب جاؤں گا, تو یسوع جو ہے وہ ہماری تندرستی کا بھی باعث ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری پہچان مسیح یسوع کے لیے بہت زیادہ تھوڑی ہے اور ہم مسیح یسوع کو نہیں جانتے. تو ہم اپنے دکھوں میں کیا کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم تندرست ہوں گے, جب ہم ٹھیک ہوں گے تو وہ یسوع کے پاس جائیں گے. لیکن کرنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دکھ میں, تکلیف میں, پریشانی میں ہیں تو ہم ضرور جائیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دکھوں میں, تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کی طرف نہیں دیکھتے, ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرف نگاہ کریں. اور اگر ہم لوگوں کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لیٹے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. اگر ہم لیٹے اور بیٹھے رہیں تو مفلوج کی طرح ہم کبھی بھی شفا نہیں پا سکیں گے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری پہچان بہت زیادہ مضبوط ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کہیں کہ میرے میں ہمت نہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ شفا مجھے یسوع سے مل سکتی ہے, زندگی مجھے یسوع سے مل سکتی ہے. مجھے چرچ لے کے جاؤ, مجھے بٹھاؤ, میں دعا کرنا چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے میری مدد ہوگی, میں خدا کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں, اسی سے مجھے روشنی ملے گی, اسی سے میرا ذہن کھلے گا, اسی سے میرے اندر کی جو تاریکی ہے, بدی ہے, وہ نکل جائے گی, اور مجھے بائبل مقدس دو, میں بائبل مقدس پڑھنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر یسوع کی پہچان میں یہ محنت کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا, اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین. جب اس نے کوشش کی, جب انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی مسیح یسوع کے پاس آنے کی, ہم بھی اگر اپنی سستی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یسوع کے پاس نہیں جاتے, یا کسی اپنی پہچان کی وجہ سے یا دوسروں کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے یسوع مسیح کے پاس, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جب یسوع کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں معافی نہیں ملے گی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یسوع نے جب دیکھا کہ یہ اتنی کوشش کرتے ہیں, ان کی کوشش کی وجہ سے یسوع نے کیا کہا, تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کو معافی بھی ملی اور ہم آگے جانتے ہیں کہ اس کو شفا بھی ملی. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے.
ہم اسی کے آگے مزید دیکھتے ہیں 24ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش کی وجہ سے، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ یہاں سے ہمیں زندگی ملے گی، تو یسوع مسیح کے پاس پہنچنے کی جو کوشش تھی وہ رائیگاں نہیں گئی، وہ ضائع نہیں گئی، خداوند نے اس پر نظر کی۔ اگر ہم بھی خداوند کے حضور کوشش کریں گے، رکاوٹیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو ہم بہت زیادہ اگر کوشش کریں گے اور اپنی کوشش کو نہیں چھوڑیں گے تو خداوند ہم پر نظر کریں گے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ملے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو معافی کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ مفلوج تھا اور اس کو وہ سزا ملی ہوئی تھی۔ خدا نے اس کے گناہ بھی معاف کیے اور اس کو شفا بھی بخشی۔ اسی طرح ہماری بھی زندگی میں جو کوئی بھی حالات ہوں، ہم نے یسوع مسیح کے پاس آنے کی کوشش جو روزانہ بلا ناغہ روزمرہ کی، جو خداوند ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا روزانہ خداوند کو وقت دیں اور روزانہ روحانی زندگی جئیں، روزانہ راست بازی میں رہیں، روزانہ ہم دعا میں مشغول رہیں، روزانہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرنے کی ہم لوگ محنت اور کوشش کرتے رہیں اور روح القدس میں مضبوط ہوتے رہیں اور مسیح کی پہچان میں بڑھتے رہیں، تو اگر ہم اپنی یہ محنتیں، اپنی کوششیں جب وہ جاری رکھیں گے تو جو کچھ بھی ہمیں یسوع مسیح سے اس وقت چاہیے ہوگا خداوند یسوع مسیح ہمیں ضرور بخشیں گے۔ اگر شفا تو خداوند ہمیں دیں گے ہی دیں گے، لیکن جو ہمارا بیسک، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہے، وہ خداوند ہمیں ضرور بخشیں گے۔ اور گناہ کی معافی پانے کے بعد ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں ہم قدم رکھیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اگر آج ہم اپنی کوششوں کو لوگوں کے سبب سے یا کسی اور رکاوٹ کے سبب سے اپنی کوشش کو ختم کر دیتے ہیں اور نہیں جاتے، اور تو پھر ہمیں نہ تو شفا ملے گی اور نہ ہی ہمیں گناہوں کی معافی ملے گی۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے ہمیں دیکھ کر، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی اپنا پختہ جو کوشش ہے وہ کی، کیونکہ ان کی پہچان خداوند کے لیے مضبوط تھی، پختہ تھی اور کلیئر تھی، ان کے اندر واضح تھی۔ وہ جانتے تھے خداوند کو، خداوند پر ایمان رکھتے، خداوند کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اگر آج ہم بھی خداوند کی قدرت پر اور خداوند کی شفا پر، خداوند کی صلیب پر، خداوند کے معاف کرنے کے اختیار پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم نے اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے، پہلی بات ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر کوشش کرتے ہوئے بھی رکاوٹیں آتی ہیں تو ہم نے اس رکاوٹوں سے اپنے قدموں کو، راست بازی کے قدموں کو نہیں روکنا اور ایمان میں بڑھتے جانا ہے اور مسیح یسوع کے پاس روزانہ بلا ناغہ ہر وقت آنا ہے۔ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہ، سستی، بیماری، ہماری مصروفیات، ہماری اپنی خوشیاں، لوگوں کے ساتھ پارٹی کرنا، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی جو تکلیفیں ہیں، پرابلمس ہیں، وہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کی رکاوٹیں جب ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ان سے کس طرح سے ہم نے ان کے مخالف جا کے کوشش کر کے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں مسیح یسوع کو وقت دینا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔